محمد پڑھو اپنے خدا کے نام پر جس نے آدمی کو خون کے قطرے سے بنایا، جو لوگوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ السلام علیکم۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی محفل گفتگو کی جن اہم موضوعات پہ ابھی تک میری رسائی نہ ہو سکی، اور خاص کر جن آڈیوز میں تھوڑا آواز کلیئر نہ ہونے کا مسئلہ تھا، تو وہ اہم سوالات میں نے خود پڑھ کر نشر کرنے کا سوچا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کی زبان سے نکلے قیمتی حکمت کے خزانے مجھ جیسی کیسے ادا کرے، مگر پھر جیسے دل میں تسلی ملی، گویا اجازت ملی اور رب کی عطا ہوئی، میں نے بسم اللہ کی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ علم کے متلاشی ہوں، اور بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، تو جہاں ملے حاصل کر لیں۔ تو یہ ڈیوٹی، یہ فرض بڑوں نے لگا دیا ہے۔ میں حتی الامکان کوشش کروں گی اس فریضے کو خلوص کے ساتھ نبھا سکوں۔ شکریہ۔ آپ کی ہوسٹ سپنا خان، درویش مجذوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو 15، صفحہ 187۔ سوال: جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ انسان کو پیدا نہ کرو کیونکہ یہ خون خرابہ کرے گا، تو کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ اور یہ غیب کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت میں یہ مسئلہ حل ہو گیا جس میں اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تب اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر انسان جنگ کرتا ہے تو یہ فرشتوں کو بھی علم تھا کہ یہ جنگ کرے گا۔ فرشتوں کا یہی تو الزام تھا اس بارے میں۔ اور اگر انسان صلح کرتا ہے تو یہ انسان پر اللہ کا اعتماد تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس حالت میں ہیں، فرشتوں کا اندیشہ یا اللہ کا اعتماد؟ تو اللہ کا اعتماد پورا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بھروسہ کیا کہ آپ لوگوں کو اس نے اعتماد دیا اور کہا کہ انسان اچھا ہے۔ باقی یہ کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو یہ پورا علم نہیں تھا کہ جب اللہ نے منع کیا ہے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کسی کو بھی مکمل علم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے، سوائے اس کے جو اللہ بتائے۔ الا ما علمتنا، یعنی جتنا علم اللہ نے دیا۔ پیغمبروں کے پاس کتنا علم ہے؟ جتنا اللہ نے دیا، اور اللہ کتنا دے دے یہ اس کی مرضی ہے۔ رہا غیب کا مسئلہ، تو اللہ کا غیب کوئی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، ہر ایک کا خالق ہے، غیب کا بھی خالق ہے۔ غیب ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک تقابلی اصطلاح ہے۔ جتنی آپ کے ادراک کی رینج ہے، رسائی ہے، اتنا آپ کا حاضر ہے، اور اس رینج سے آگے جو کچھ ہے وہ غیب ہے۔ معلوم سے پہلے سب غیب ہے، اور معلوم کے بعد علم کا دائرہ ہے۔ ایک شخص کا معلوم دوسرے کے معلوم سے کئی گنا بلکہ
1000 गुना ज़्यादा हो सकता है। आप जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। कोई ना कोई कह सकता है मैं जानता हूँ कि परसों क्या होगा, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा क्या इलाज होने वाला है। ये सब की अपनी अपनी रेंज है। ये गैब नहीं है, ये रसाई है, और गैब नहीं है। गैब जो है वो कोई और चीज़ है। जहाँ आपने इल्म को छोड़ा उसके आगे गैब शुरू हो जाता है, और गैब व हजूर की मंजिलें चलती रहती हैं। बाज़ औक़ात हाजिर जो है वो गैब हो जाता है, यानी आप जिसको जान रहे थे यकलख्त एक पर्दा आया और वो गायब हो गया। बाज़ औक़ात याददाश्त से चीज़ निकल गई तो गायब हो गई। ऐसा होता है कि किसी की बड़ी अच्छी याददाश्त हो मगर फिर भी वो भूल जाता है तो वो चीज़ गायब हो जाती है। पहले क्या था, हाजिर, और अब गायब हो गया। गोया कि गैब से चीज़ें हाजिर में इमर्ज करती रहती हैं और हाजिर से चीज़ें गैब में दाखिल होती रहती हैं, और आप दरमियान में रोज़ाना नज़ारा करते रहते हैं। तो ना कोई गैब मतलब है और ना कोई हाजिर मतलब है। ये आपके जानने का इल्म है, आपके देखने का इल्म है।